الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما زكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشوني اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم حرمت علیکم میتہ حرام ہوا ہے تم پر مردار جانور والدم ولحم اور لہو اور خنزیر کا گوشت اور جس جانور پر نام پکارا جائے اللہ کے علاوہ کا والمنخنقہ اور جو مر گیا ہو گلا گھٹنے کی وجہ سے والموقوذۃ یا چوٹ لگنے کی وجہ سے والمتردیۃ یا اونچائی سے گرنے کی وجہ سے والنطیحۃ یا سینگ مارنے کی وجہ سے وما اکل السبع الا ما زکیتم اور جس کو کھایا ہو درندے نے مگر جس کو تم ذبح کر لیا وما ذبح علی النصب اور حرام ہے جو ذبح ہوا ہو کسی کے تھان میں اور ایک تقسیم کرو جوئے کے تیروں سے ذالکم فسق یہ گناہ کا کام ہے اليوم یئس الذین آج نا امید ہو گئے کافر تمہارے دین سے سو ان سے مت ڈرو اور مجھ سے ڈرو اليوم اکملت لکم دینکم آج میں پورا کر چکا ہوں تمہارے لیے تمہارے دین اور پورا کیا ہے تم پر میں نے احسان اپنا ورضیت لکم الاسلام دینا اور پسند کیا میں نے تمہارے واسطے اسلام کو دین اور پھر جو کوئی لاچار ہو جائے بھوک میں لیکن گناہ پر مائل نہ ہو فإن اللہ غفور الرحیم بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور مہربان ہے یہ سورہ مائدہ کا رکوع چل رہا ہے سورہ مائدہ کا رکوع نمبر 1 ہے اور اس کی ایک آیت پڑھی گئی صرف تیسری نمبر کی ایک آیت پڑھی گئی اس کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بہت اہم چیزوں کی طرف اشارہ کیا ہے جس کی وجہ سے اس کے اندر تھوڑا لمبا چوڑا ہے اس لیے ایک آیت پڑھی گئی اس کے اندر ایک چیز یہ سمجھنا ہے کہ میں نے کل ایک بات بتائی تھی کہ اللہ کے نبی کریم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک صحابی آئے اور صحابی آ کر کہنے لگے کہ نصیحت کرو اور نصیحت کی بہت ساری چیزیں کرنے کے بعد اماں عائشہ نے ان سے سوال کیا تھا کیا تم سورہ مائدہ پڑھتے ہو تو انہیں کہا کہ ہاں سورہ مائدہ پڑھتا ہوں تو کہنے لگے سورہ مائدہ کے اندر جو اللہ رب العزت نے حلال کیا ہے وہ تمام چیزیں تمہارے لیے قیامت تک حلال ہیں اور جس چیز کو حرام کیا ہے وہ ساری چیزیں حرام ہیں گویا کہ اس کی باب کے اندر اس قرآن کی آیتوں کے اندر حلال کردہ چیزوں کو جو جانور انسان کے لیے حلال ہے اس کے بارے میں تذکرہ ہے اور ان میں سے تیسری نمبر کی آیت کے متعلق یہ بھی میں نے بتایا تھا یہ ساری سورہ مائدہ یہ مدنی ہیں لیکن ایک آیت اس کے اندر ایسی ہے جو مکہ کے اندر نازل ہوئی تو یہی آیت ہے جو ابھی میں نے ایک پوری مکمل آیت پڑھی یہ 3 نمبر کی آیت ہے سورہ مائدہ کی اور یہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حجۃ الوداع کے وقت یہ آیت اور اسی پر الیوم اکملت لکم دینکم کہ آیت نازل ہوئی اور اس کی تفسیر بھی انشاءاللہ بھی ہوگی برکت میں اشارتاً کل جو باتیں ہوئی اس کو میں نے بتایا اب حرمت علیکم المیتہ اور حرام ہوا ہے تم پر مردہ جانور یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جانوروں کے اعتبار سے ایک چیز بتائی کہ اللہ رب العزت نے جو مردار جانور ہے اللہ رب العزت نے اسے کیا کیا ہے حرام کیا ہے کہ ایسے جانور
کہ جو مر چکے ہوں اور مردار ہیں تو ان کا کھانا جائز نہیں ہے دین اسلام کے اندر۔ جن جانور کا گوشت انسان کے لیے مضر ہوتا ہے اس کے متعلق بھی اللہ رب العزت بتایا، خواہ جسمانی طور پر اس سے انسان کے بدن میں بیماری ہو یا اس کے اعتبار سے دوسری چیزیں ہوں روحانی اعتبار سے، تو ان کی چیزوں کے اعتبار سے بھی اس کے بارے میں تفصیلاً اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے بتایا ہے۔ تو اس میں سے جو ابھی آیت پڑھی گئی کہ حرام کر دیا گیا ہے، تو مردار جانور سے مراد بغیر ذبح کیے ہوئے کسی بیمار کے سبب یا طبی موت کے مر جائے، ذبح نہیں کیا، بغیر ذبح کیے ہوئے طبی موت، اگر جانور مرا ہے بیماری کی وجہ سے مرا یا تو کسی اور دوسری چیز کی وجہ سے مر جائے، تو وہ جانور ابھی حلال نہیں ہے، ہم سمجھے گا ابھی وہ مردار جانور ہے۔ تو بعض مرتبہ کیا ہوتا ہے کہ اپنے یہاں تو نہیں ہوتا، اپنے چھوٹے چھوٹے لوگ ہوتے ہیں اور چھوٹی چھوٹی دکانیں ہوتی ہیں، بڑی بڑی جو دکانیں ہوتی ہیں جہاں مارکیٹ کا سیل زیادہ ہوتا ہے یا بڑی کمپنیاں ہوتی ہیں جہاں پر گوشت کا سپلائی زیادہ ہوتا ہے، اگر بعض مرتبہ نعوذ باللہ من ذالک اکثر کرتے ہیں ایسے کہ ابھی ایک بہت سارے جانور لائے، ان میں سے ایک جانور مر گیا، ابھی ان کا نقصان ہے، تو وہ بولتے دیکھنے والا کون ہے، تو اس کے اندر اس کو ذبح کر کے ڈال دیتے ہیں، لیکن ایسا ہے شریعت اسلام میں یہ چیز جائز نہیں ہے بلکہ حرام ہے، مردار ہے ختم، اب اس کا مسئلہ ہے کہ اس کو کھا نہیں سکتے، مردار ہو چکا تو اس کے سبب نہیں کھا سکتے۔ البتہ مردار جانور کے اعتبار سے حدیث پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چیز بتائی کہ دو مردار کو اللہ رب العزت نے جائز قرار دیا، دو مردار چیزوں کو اللہ رب العزت نے جائز قرار دیا۔ کون کون سی؟ ایک چیز مچھلی، اس لیے کہ پانی میں کاٹنے کے بعد وہ مر ہی جاتی ہے، ایک مردار چیز وہ۔ دوسری مردار چیز وہ ہے ٹڈی، وہ جس کو ہم گھوڑا کہتے ہیں، جو چھلانگ لگاتا ہے، ٹڈیاں ہوتی ہیں، وہ ٹڈی بھی جواز ہوتی ہے اور اس کا بھی کھانا، اس لیے کہ وہ مرنے کے بعد ہی اکثر کھاتی ہیں، تو وہ چیز بھی ٹڈی جو ہوتی ہے اس کو بھی جواز قرار دیا ہے، لیکن ابھی وہ نظر نہیں آتی ٹڈی، اور وہ کہیں ملتی بھی نہیں، بہت کم و بیش ہے۔ بیچ میں درمیان میں ایک ہوا چلنے کی وجہ سے بیچ میں درمیان میں بہت ساری چیزیں آئی تھی یہاں بھی اور عرب کی ممالک میں بھی، جس کا ویڈیو پر وائرل بھی ہوا تھا۔ وہ گھوڑے کی طرح ہوتی ہیں جو چھلانگ لگاتی ہیں، اپنی یہاں بھی ہوتی ہیں جس کو گھوڑا کہا جاتا ہے، وہ اس کو ٹڈی کہتے ہیں، تو وہ ٹڈی بھی کھانا جواز ہے اور وہ مردار کی حیثیت سے اعتبار سے کھانا۔ اور یہاں یہ بتایا کہ جب ہم شکار کے لیے جائیں مچھلی کے شکار کے لیے جائیں تو ہم فوراً اس کو لے کر، جب ہم نے شکار کیا الحمدللہ اپنی مچھلی مل گئی تو اس کو لے کر ڈائریکٹ ہم پانی کے اندر ڈالیں یا تو الگ سے ڈال دیں، وہ مر جائے تو چل جائے گا، لیکن ایسا نہ کریں۔ بعض لوگ کیا کہتے ہیں کہ تازہ مچھلی کھانے کی بنیاد پر وہ کہتے ہیں کہ جس نیزے سے انہوں نے اس کا شکار کیا ہے پھر اس کو کیا کرتے ہیں پانی میں ایسے ہی ڈال کر اسی نیزے کے ساتھ ڈال کر رکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ جب تک ہم دوسرا پکڑیں گے تب تک وہ زندہ رہے گی، جب جاتے وقت اس کو نکالیں گے، گویا کہ ہم اس کو تڑپا رہے ہیں، تو گویا کہ وہ تکلیف ہے، تو ایسی چیز کو تکلیف نہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ میں نے اس کو مردار و حلال کیا ہے، تو تم اس کو نکال دو، وہ مر جائے گی پانی کے بعد، تو اس کا کھانا بھی جواز ہے۔ ہاں ایسی چیز کا کھانا جائز نہیں کہ جو مچھلی پانی ہی کے اندر مر جائے وبائی بیماری کی وجہ سے، پانی کے اندر الٹا گر کر مر جائے، الٹا جب مرتی ہے تو الٹا ہو جاتی ہے، الٹا گر کر مر جائے تو ایسی مچھلی کا کھانا جائز نہیں ہے، کسی وبائی کی وجہ سے یا سمندر میں بہت سارا طوفان آنے کی وجہ سے یا کسی وجہ دوسری بہت ساری چیزیں ہیں ان چیزوں کی وجہ سے، لیکن جب پانی ہی میں مر جائے تو اس کا کھانا جائز نہیں، پانی کے باہر ہم نے نکالا ہے تب مر جائے تو وہ بات الگ ہے، اس کا کھانا جائز ہے۔ اور دوسری چیز بتایا کہ خون ہے، کہ خون کا دم مسفوح کا کھانا بھی جائز نہیں۔ دم مسفوح یعنی کیا؟ بہتا ہوا خون، اور ایسا خون کہ بعض لوگ خون بھی کھاتے ہیں، تو اس کو جمع کرتے ہیں اور جمع کرنے کے بعد اس کا جو خون ہوتا ہے اس کو جمع کرنے کے بعد وہ فریزر کرتے ہیں اور اس کو کھاتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، یہ بھی چیز جائز نہیں ہے۔ اور اس کے اندر ایک چیز یہ ہے کہ جگری اور تلی کا جو خون ہوتا ہے، جگری یا تلی کا، تو وہ تو ایک حساب سے خون ہی ہوتا ہے، اس کے اندر یہ ہوتا ہے، تو اس کا جواز کا فتویٰ ہے، اس کو کھا سکتے ہیں، اس کا ناجائز کا فتویٰ نہیں ہے۔ لیکن جمع ہوا یا دم مسفوح اس سے مراد یہ ہے کہ جو بہتا ہوا خون ہو، بہتا ہوا خون
جیسے ہم نے ذبح کیا، ذبح کرنے کے بعد جو خون نکلتا ہے، خون نکلنے کے بعد وہ ذرا جم جاتا ہے، پھر اس کو بعض لوگ وہ کھاتے ہیں، زمانے جاہلیت میں بھی کھاتے تھے، ابھی بھی بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ اس خون کو کھاتے ہیں، لیکن اسلام نے اس خون کو کیا کیا ہے، منع کیا ہے، اس لیے کہ بہت ساری اس کے اندر بیماریاں ہوتی ہیں۔ اور اس کے اندر فرمایا وَلَحْمِ الْخِنزِيرِ، اور یہ تو عام طور پر ہم کو پتا ہے، اللہ ہماری حفاظت فرمائے، کہ خنزیر کا گوشت یعنی سور کا گوشت، خنزیر کا گوشت یہ تو حرام ہی حرام ہے، اور یہ مکمل خنزیر کا گوشت حرام، اور پورا مکمل خنزیر حرام ہے۔ یہاں پر گوشت مراد پورا، اس کی چربی سے بھی استعمال نہیں کیا جاتا۔ بہت سارے ایسے پروڈکٹ ہوتے ہیں جو خنزیر کی چربی سے بنائے جاتے ہیں، ہم اس کی تحقیقات کریں، اگر خنزیر واقعتاً خنزیر کی گوشت یا چربی سے بنایا گیا ہے تو اس کا کھانا حرام ہے۔ اگر شبہ ہے اور اس کی پکی سچی دلیل معلوم نہیں کہ خنزیر کی گوشت بنایا گیا ہے، چربی سے بنایا گیا نہیں گیا، تو اس کا مسئلہ الگ ہے، لیکن واقعتاً اس چیز کا پتہ ہو کہ خنزیر ہی کی گوشت سے بنایا ہوا ہے یا چربی سے بنایا گیا ہے تو اس کا کھانا حرام ہے، اور پورا مکمل خنزیر ہی مکمل حرام ہے۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے کہ آج ایسا معاملہ ہے کہ لوگ جو چاہے وہ کر رہے ہیں، کہ سوشل میڈیا کی وجہ سے ہمیں معلوم نہیں کہ ہم اپنے اسلام سے بھی نکلے جا رہے ہیں۔ میرے کیف وقت ہو رہا ہے اس لیے مختصر پانچویں چیز جو بتائی، منخنقہ، یعنی وہ جانور حرام ہے جو گلا گھونٹ کر یا گلا دبانے کی وجہ سے مر گیا ہو۔ منخنقہ کہتے ہیں جیسے بعض مرتبہ ہم نے بکری وغیرہ کو باندھ دیا رسی سے، وہ اچانک وہ رسی چھوٹ گئی اور اس کے گلے میں پھانس لگ گئی جس سے وہ جانور مر چکا ہے، تو ایسا جانور ہم کھا نہیں سکتے، بلکہ اس کا کھانا کیا ہے، حرام ہے۔ جانور کا گلا گھٹنے کی وجہ سے یا ہلاک ہونے کی وجہ سے تو اس کا کھانا خود بخود حرام ہے، اس لیے اس جانور کو ہم کھا نہیں سکتے۔ چھٹی جو چیز ہے والموقوذہ، موقوذہ یعنی وہ جانور جو ضرب شدید کی وجہ سے ہلاک ہوا ہو، جیسے لاٹھی کی وجہ سے، پتھر کی وجہ سے، یا کوئی بھی چیز ہے، تو اس اوپر نیچے بکری تھی، اوپر سے جو ہے لاٹھی وغیرہ اس کے سر پر گر گئی، یا کوئی بھی چیز اس پر زور سے بھاری بھرکم مار لگ گیا، تو ایسا جانور بھی کھانا حرام ہے، کہ اس کو بھی نہیں کھا سکتے، بلکہ اس کو کیا کریں، انتقال مر چکی ہے تو اس کو دفنا دے، وہ جانور کو کیا کرے، دفنا دے، اس کا یہی معاملہ ہے کہ وہ مر جائے تو اس کو دفنانا ہے۔ عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا گیا کہ بعض اوقات معراج یعنی تیر سے شکار ہوتا ہے، اور تیر سے شکار کرنے کی وجہ سے وہ اگر تیر کو جب شکار کرتا ہے تو جانور مر جائے تو اللہ کے نبی سے پوچھا گیا کیا وہ جانور حلال ہے، تو اللہ کے نبی نے فرمایا اگر تیر سے مارا ہے لیکن تیر کی جو آگے کی نوک ہوتی ہے دھاری دھار، تو وہ نوک اس کو اگر لگی ہو اور چبھنے کی وجہ سے مرا ہو اور جس پر تم نے بسم اللہ بھی پڑھا ہو تو پھر وہ حلال ہے، لیکن اس کی وجہ سے نہیں بلکہ اس کے پیچھے کے حصے سے لگا ہے اور اس کو اندر دھاری دار نوک لگی نہیں بلکہ دباؤ کی وجہ سے مرا ہے، تو وہ جانور کھا نہیں سکتے، بلکہ وہ کیا ہے، حرام ہے، وہ جانور کھا نہیں سکتے۔ تو یہی چیز بتایا اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، بہت باری چیز ہے لیکن بعض مرتبہ ہم اس کو یہ نہیں جانتے۔ اور اسی طریقے سے کسی نے شکار کے لیے، اس لیے کہ پہلے زمانے تیروں کی شکار کرتے تھے، ابھی بندوقوں کے ذریعے شکار کر رہے ہیں، اب بندوق کے ذریعے اگر کسی نے شکار کیا ہے اور شکار کرنے کی وجہ سے وہ گولی لگ کر اس کے پیٹ میں چلی گیا، اس کی وجہ سے انتقال ہوا ہے اس کا، یعنی مر گئی ہے وہ بکری، تو وہ بکری مر گئی ہے یا تو جو بھی میں اشارتاً بتا رہا ہوں کہ مر گیا ہے، تو پھر اس کی وجہ سے وہ جانور بھی کھا نہیں سکتے، وہ جانور بھی کھا نہیں سکتے، اس لیے کہ جو گولی کی وجہ سے مرا ہوا ہے۔ بلکہ اس کی ایک دوسری چیز یہ ہے کہ اگر کسی نے بے ہوش ہونے کی وہ گولیاں ہوتی ہیں وہ مار دیا جس کی وجہ سے وہ تھوڑی دیر کے لیے ہو، پھر اس کے بعد فوراً جا کر اس کو ذبح کر لیا، تو پھر کیا ہے، وہ جانور حلال ہوتا ہے۔ والمتردیہ، یعنی وہ جانور جس کسی پہاڑ پر چڑھا ہوا ہو اور کسی نے پیچھے سے اس پر کیا کر دیا، حملہ کر دیا، حملہ کرنے کی وجہ سے وہ گر گئی، تو وہ بھی چیز حلال نہیں ہے، حالانکہ وہ کہے کہ میں نے تیر مارا تھا بسم اللہ کہہ کے اور وہ تیر گھسنے کی وجہ سے مارا ہے، تو اس کے اندر ایک احتمال ہے، کیا معلوم کہ تیر لگی تھی لیکن نیچے گرنے کی وجہ سے کسی پتھر پر بھاری پتھر پر گرا ہو یا کسی اونچائی پر گرنے کی وجہ سے اس کا موت ہوئی ہو، تو اس لیے یہ چیزیں بھی حلال نہیں ہیں۔ متردیہ اسی کو کہتے ہیں کہ کسی کی وجہ سے اوپر سے اونچائی سے گرنے کی وجہ سے ایسی چیزوں کا بھی جواز نہیں ہے۔ حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روایتیں منقول ہے۔ اور پھر آٹھویں جو چیز ہے نتیحہ، یعنی وہ جانور جو کسی کے
ٹکر تصادم سے ہلاک ہوا ہو، ٹکر سے، جیسے گاڑی وغیرہ سامنے سے آئی اور گاڑی نے اس کو اڑا دیا، بکری کے بچہ سامنے آیا یا کوئی جانور اس کے سامنے آیا جو حلال جانور ہے اس کے سامنے آیا اور گاڑی نے یا ٹرین نے اس کو ہلاک اڑا دی اور وہ اسی وقت مر گیا، وہ جانور اسی وقت مر گیا، تو وہ جانور بھی ہم کھا نہیں سکتے بلکہ وہ بھی کیا ہے، حرام ہے۔ اور جانور بھی جس کو کسی درندے نے چیر پھاڑ کر کھایا ہو تو وہ بھی حلال نہیں ہے، وہ بھی کیا ہے، حرام ہے۔ اس قسم کے بارے میں بتایا گیا کہ جتنی قسمیں بتائی گئی ہیں قسمیں ایسی ہیں کہ جس میں جانور کیا ہے، حرام ہے۔ اور پھر اس کے بعد 10ویں قسم یہ بتائی کہ جو اللہ کے نام کے علاوہ اگر ذبح کیا ہو، بسم اللہ بولا نہیں ہے، بغیر بسم اللہ کے ذبح کیا ہے تو یہ بھی جانور کیا ہے، حرام ہے۔ اس لیے بہت احتیاط کرنے کی بات ہے۔ ہم جانور جب کسی سے لے رہے ہیں، ہم مارکیٹ میں جاتے ہیں بکری یا مرغا وغیرہ جو لیتے ہیں بہت احتیاط سے، ایسے لوگوں کے پاس یہ واقعتاً ایمان والے تو ہیں ہی لیکن وہ ذبیحہ کے وقت پڑھتے ہوں، کیا پڑھیں گے وہ کہ ان کے منہ میں تمباکو اور گٹکا وہ ہوتا ہے اور سیدھے بات کرنی نہیں آتی ان کو، اب پھر بسم اللہ کیا پڑھیں گے، اب بسم اللہ پڑھ کر کیا ذبح کریں گے، اور وہ اس وقت سے طہارت ہے یا نہیں ہے اس کا بھی احتمال ہوتا ہے کہ بعض مطلب کھڑے ہو کر پیشاب کرتے ہیں، تو ایسے لوگوں سے لے، میں یہ نہیں بتا رہا کہ ہر ایک ایسا ہے لیکن ایسے لوگوں سے لے بات جہاں ہمیں اطمینان ہو کہ بھئی یہ حلال ہے، حلال گوشت کھانے کی فکر کرے۔ ایسے بھی گوشت کھانے کو منع کیا ہے جو جھٹکے کا ہوا، آج جو اپنے یہاں تو نہیں ہے لیکن اکثر بڑے بڑے علاقوں کے اندر کیا ہوتا ہے، مرغی کو جھٹکا دے کر مار دیا جاتا ہے اور اس کو ذبح اور اس کو کھایا جاتا ہے۔ ایسے گوشت بھی جو جھٹکے کا ہے اس کو بھی کھانا کیا ہے، حرام ہے۔ جب تک ذبح کر کے نہیں کھایا جاتا اس کے علاوہ اس کو حلال نہیں ہوتا۔ ذبح بھی کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ کا نام لینا ضروری ہے، بسم اللہ اللہ اکبر، اس کا نام لینا ضروری ہے۔ تو ان چیزوں کے بارے میں جو بتایا ہے یہ ساری چیزیں ہیں کہ 10 چیزیں ہیں کہ جن کے اعتبار سے یہ قرار دیا گیا کہ جانور حلال ہیں اور ان کا بہت سارا ایسا نظام ہے کہ ان کا کھانا اللہ رب العزت نے حرام بتایا ہے، اور حلال چیز کے بارے میں کل بتایا گیا تھا۔ یہ چیزیں ہیں، وہ جانور حرام ہے جو نصب پر ذبح کیا گیا ہو، اور نصب وہ پتھر ہے جو کعبہ کے گرد کھڑے کیے جاتے ہیں اور اہل جاہلیت کے پرستش کرتے تھے، اس کے پاس جانوروں کی قربانی ان کے لیے کرتے تھے، اس کی عبادت سمجھا جاتا تھا ایسے جانور۔ اور پھر آگے فرمایا کہ ایسے جانور کو بھی حرام ہے کہ جو اللہ کے نام کے علاوہ اس کو حرام کر دیا گیا ہے۔ تو سمجھ میں یہ بات کہ جو چیزیں جس کے بارے میں بتایا گیا ہے یہ تفصیلاً اس چیز کو بتایا گیا کہ یہ چیزیں ہیں کہ جن کے حرام ہونے کے لیے بتایا گیا ہے، اور ذالکم فسق، یہ گناہ ہے، الیوم یئس الذین کفروا من دینکم فلا تخشوہم واخشونی، اور اللہ یہاں فرما رہے ہیں کہ تم اللہ سے، تم کسی اور سے مت ڈرو بلکہ اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرنا تمہارے لیے بہتر ہوگا۔ اب ایک ابھی آیت جو میں نے پڑھی الیوم اکملت لکم دینکم، یہ آخری آیت ہے، بس اس کے بعد بات ختم ہوگی کہ یہ آیت بھی بہت بڑی زبردست آیت ہے کہ جس میں یہ 10 ذی الحجہ کو یہ آیت نازل ہوئی ہے، اور 10 ذی الحجہ کو یہ جب آیت نازل ہوئی وہ اس وقت تھا کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع کے وقت تھے، اور اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت موجود تھے، یہ آیت نازل ہوئی، ساری امت کو بتایا اور اس پر عمل کرنے کے لیے، گویا کہ آخری آیت تھی۔ تو پھر اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کو مکمل کی۔ کئی دن ایام جانے کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس علماء یہود آئے اور آ کر کہنے لگے تمہارے دین میں ایک آیت ایسی ہے کہ جس آیت کو اگر یہ ہمارے دین میں نازل ہوتی، یعنی یہودیوں کے پاس یہ نازل ہوتی، تو ہم اس وقت جشن کا دن مناتے، جشن کا، عید کا دن مناتے ہم اس آیت کی بنیاد پر، جشن کا دن۔ تو انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہنے لگے کہ وہ آیت کون سی ہے؟ تو انہوں نے کہا الیوم اکملت لکم دینکم۔ تو یہ آیت جب معلوم ہوئی تو انہوں نے کہا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے، کیا تم کو معلوم ہے کہ یہ آیت جب نازل ہوئی تو اس وقت ہمارے 2 عیدیں تھیں؟ کتنے؟ تم ایک کی بات کر رہے ہو، ہماری 2 عیدیں تھیں۔ ایک تو یہ آیت جو نازل ہوئی عرفہ کے میدان کے اندر، عرفات کے دن نازل ہوئی، اور عرفات کے دن نازل ہوئی۔ دوسری فضیلت یہ ہے کہ جس دن نازل ہوئی جمعہ کا دن تھا، اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ کام کر رہے تھے وہ عرفہ کا دن تھا، اور اس کے اندر عرفہ کا دن تھا، اور
اس کے اندر جمعہ کا دن تھا، تو دو یہ چیزیں تھیں، تو دو چیزوں کی وجہ سے اللہ رب العزت نے کیا کیا ہے کہ اس کی فضیلت کو بڑھا دیا ہے، اس کی فضیلت کو کیا کیا ہے بڑھایا ہے۔ تو ہم یہاں تو دو عیدوں کا ثواب ہمیں مل رہا ہے۔ آج اس آیت کو دیکھ کر جب یہود یہ کہہ رہے، بیٹھو بیٹھو تم دوسرے باہر سے بند کرو، تمہیں بیٹھ بیٹھ دوسرا کرنے دوسرا ساتھ جاؤ۔ ہاں تو میں کہہ رہا تھا کہ یہود یہ بات کو کہہ رہے ہیں کہ یہ آیت اگر ہمارے اندر نازل ہوتی تو ہم جشن مناتے ہیں، گویا کہ یہ دین کو مکمل کرنے کا مطلب کیا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، جتنے بھی نبی آئے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک، کسی کو یہ نہیں کہا گیا کہ اب تمہارا دین مکمل، ابھی تمہیں کسی دین کی ضرورت نہیں، بس اسی دین پر چلنا ہے۔ بس امت محمدیہ کے لیے آیت نازل کر کے بتایا کہ اب دین مکمل ہو گیا، ابھی کسی نبی کی ضرورت نہیں اور کسی قرآن کتاب کی ضرورت نہیں، اب یہی آخری کتاب، یہی آخری رسول، گویا کہ مہر لگا دی گئی، اس آیت کے ذریعے مہر لگا دی۔ تو گویا کہ یہ بہت بڑی بات بھی کہ آخری کتاب اور آخری نبی تم آپ کے اس امت محمدیہ کے لیے دیا گیا ہے، تو یہ خوشی کی بات ہے۔ تو ہمیں اس آیت کی بنیاد کو سمجھ کر ہمیں بھی سمجھنا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کتنا ہم پر احسانات ہیں، اس پر اللہ رب العزت کا بڑا احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں آخری نبی کا آخری امتی بنایا اور آخری کتاب ہمارے ذمے میں دی بغیر مانگتے، تو ہمیں اس کے اوپر عمل کرنا کتنا ضروری کہ اللہ رب العزت ہمیں صحیح سمجھ نصیب فرمائے اور اس آیت کو لے کر پوری امت میں چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔